میں جو ہوں جون ایلیا ہوں جناب، میں جو ہوں جون ایلیا ہوں جناب، اس کا بے حد لحاظ کیجیے گا۔ خواتین و حضرات، دیوان شاعری میں آپ کو بہت خوش آمدید۔ سید حسین سبط اصغر نقوی، جنہیں عام طور پر جون ایلیا کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک پاکستانی شاعر، فلسفی اور عالم تھے۔ جدید ترین اردو شاعری میں سے ایک، جو اپنے غیر روایتی طریقوں کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ انہوں نے فلسفہ، منطق، اسلامی تاریخ، مسلم شیعہ روایت، مسلم مذہبی علوم، مغربی ادب اور قبالہ کا علم حاصل کیا۔ 14 دسمبر 1931 کو دنیا میں آنکھ کھولنے والے جون ایلیا نظم اور نثر دونوں میں باکمال ٹھہرے۔ وہ شاعر اور ایک انشا پرداز کی حیثیت سے اپنے ہم عصروں میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ اپنی باغیانہ فکر کے ساتھ، اپنے منفرد لب و لہجے سے انہوں نے نہ صرف دنیائی ادب میں بلند اور نمایاں مقام و مرتبہ حاصل کیا، بلکہ ہر خاص و عام میں مقبول ہو گئے۔ جون ایلیا کو اقتدار شکن، نراجی اور باغی کہا جاتا تھا۔ ان کا حلیہ طرز زندگی، حد سے بڑھی ہوئی شراب نوشی اور زندگی سے لاابالی رویہ بھی اس کی غمازی ہوتی ہے۔ لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس طرز زندگی کو اپنے فن کی شکل میں ایسا پیش کیا کہ ہمیں ایک بہترین شخص اور شاعر مل گئے۔ جون کے ایک بھائی سید محمد تقی تھے جو نامور صحافی گزرے ہیں۔ اس کے علاوہ جون کے بھانجے صادقین تھے جو ممتاز مصور اور خطاط ہونے کے ساتھ ساتھ ربائی کے عمدہ شاعر بھی تھے۔ اب ہم جون ایلیا کی تعلیم کے بارے میں جانیں گے۔ جون ایلیا کی ابتدائی تعلیم امروہہ کے مدارس میں ہوئی، جہاں انہوں نے اردو، عربی اور فارسی سیکھی۔ درسی کتابوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور امتحان میں فیل بھی ہو جایا کرتے تھے۔ بڑے ہونے کے بعد ان کو فلسفہ اور حیت سے دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ انہوں نے اردو، فارسی اور فلسفے میں ایم اے کی ڈگریاں حاصل کی۔ وہ انگریزی، پہلوی، عبرانی، سنسکرت اور فرانسیسی زبان بھی جانتے تھے۔ نوجوانی میں وہ کمیونزم کی طرف راغب ہوئے۔ تقسیم کے بعد ان کے بڑے بھائی پاکستان چلے گئے تھے۔ جون ایلیا اپنی ادبی زندگی میں بھی بہت ہی بے مثال تھے۔ جون ایلیا نے اپنے اشعار میں جس صاف گوئی سے اپنے خیالات، تجربات، تصورات اور نظریات کا اظہار کیا ہے، اس کے لیے جرأت مندانہ حوصلے کی ضرورت ہے۔ مذہبی معاشرے میں بہت سے ادیب، شاعر اور دانشور ایسے ہوتے ہیں جو خدا اور مذہب پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن اس کا برملا اظہار نہیں کرتے اور ایک منافقت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جون ایلیا نے نہ کبھی مصلحت سے کام لیا اور نہ ہی وہ کبھی عوام و خواص یا حکومت سے خوفزدہ تھے۔ جون ایلیا اس بات سے بھی فکر مند نہیں تھے کہ جب مذہب کے پرستاروں کے پاس دولت، طاقت اور حکومت آ جاتی ہے تو چاروں طرف خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ جون ایلیا کی شاعری سے متعلق ایک بات جسے کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ترقی پسندی، جدیدیت اور وجودیت جیسی تحریکوں سے وابستہ شاعروں کی اس روش سے خود کو الگ کیا جس میں ذات و کائنات کے مسائل حاوی ہوتے ہوں۔ روایتی اردو شاعری کی زمین پر سانسیں لیتے ہوئے بھی جون ایلیا ہمیشہ مثالی زندگی کے متلاشی رہے۔ لیکن اصل زندگی میں اخلاقیات کہاں دیکھنے کو ملتی ہے؟ اس میں تو مکاری، نمائش اور عنصر بھرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی شاعری میں بہت ناراض اور جھنجھلائے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ جب یہ ناراضگی اور جھنجھلاہٹ ان کی شاعری کا حصہ بنتی ہے تو وہ کلاسیکی عشقیہ شاعری نہ ہو کر زمین پر سانس لیتے ہوئے مرد و عورت کی محبت و نفرت کی شاعری بن جاتی ہے۔ اس طرح کی شاعری جون ایلیا کے یہاں خوب ملتی ہے اور ان کی اصل پہچان بھی یہی بن گئی۔ جون ایلیا کی مشہور تصانیف میں سب سے پہلے نمبر پہ گویا، گمان، لیکن، مبادا، رموز، شاید، یعنی، زخم، امید اور ان کے نثر میں فرنود قابل ذکر ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ ان کی شاعری میں اداسی کی وجہ فاریاں ہیں۔
فاریہ ان کا پہلا عشق تھی. پہلا شعر انہوں نے اپنی محبت میں 8 سال کی عمر میں ہی لکھا تھا. چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی. جن سے وہ عشق کرتے تھے ان کا نام فاریہ تھا. کہا جاتا ہے کہ ان کی اداسی اور افسردگی کی وجہ یہی تھی. ان کی شاعری میں اتنا افسردہ پن اسی لیے تھا کیونکہ ان سے ان کی جدائی برداشت نہیں ہوئی. سے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ فاریہ کا مطلب خوشی ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں شاعری اور اس کے اندر افسردگی کی وجہ ان کی بیوی سے جدائی یا ان کے گاؤں سے ان کی جدائی ہے. لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ فاریہ سے محبت نے ان کو ایسا بنا دیا تھا. اب ہم جون ایلیا کے آخری ایام کی طرف بڑھتے ہیں. وہ اردو ادب کے انمول شاعر، فلسفی اور منصف تھے. جلتے جلتے یہ چراغ بھی طویل بیماری میں مبتلا ہونے کے باعث 8 نومبر 2002 کو اس دنیا سے کوچ کر گئے. جون ایلیا ہم سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کے آثار اور خواب ہمارے پاس ہیں. وہ خواب جو شرمندہ تعبیر ہونے کے منتظر ہیں، تاکہ اس کرۂ ارض پر جبر، جہالت اور تعصب کی فرسودہ روایات سے بالا تر ہو کر ساری انسانیت کے لیے ایک پرامن، پرامید اور پرسکون معاشرہ قائم ہو سکے. جون ایلیا کی نوجوانوں میں مشہور و مقبول غزل جو آج بھی ان کی آواز میں سنی جاتی ہے. تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں.